الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ آج 10 دسمبر ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ کس حوالے سے؟ کیا اس سے 5 صدی پہلے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا ایک چارٹر منظور کیا تھا کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے باہمی حقوق یہ ہیں جن کی پابندی ہونی چاہیے، جن کے مطابق ملکوں کے قانون ہونے چاہیے، جن کے مطابق آپس میں قوموں کے اور ملکوں کے رویے ہونے چاہیے۔ اس کو انسانی حقوق کا عالمی منشور کہتے ہیں، اور اس کو آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے، باہمی تعلقات کے لیے، باہمی معاملات کے لیے اقوام کے درمیان بھی ممالک کے درمیان بھی معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آج کا دن ہر سال انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے 2-3 مختصر گزارشات کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کا یہ چارٹر انسانی حقوق کا آغاز نہیں ہے۔ انسانی حقوق کا اجتماعی تصور اور متوازن تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا۔ میں اس کی 1-2 جھلکیاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حقوق کے حوالے سے 20 آیات میں تلقین فرمائی ہے۔ حق کہہ کے، مثال کے طور پر آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرو، مسکین کے حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں حق ہے، سائل کا بھی، محروم کا بھی۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حق، لوگوں کے حقوق، آپس کے حقوق، یہ انسانی حقوق کے چارٹر سے آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس آسمانی تعلیمات کا حصہ رہا ہے۔ قرآن پاک نے 20 آیات میں ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایات میں اس کا ذکر ہے، تلقین ہے۔ میں مثال کے طور پر 2 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن پاک کا پہلے ایک آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ آیت 1 ہے، 10 حقوق کا ذکر ہے۔ ایک پہلا حق اللہ کا، باقی 9 حق بندوں کے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے بارے میں 20 احادیث ہے اور سینکڑوں ارشادات ہیں جن میں تلقین فرمائی، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام نے، قرآن پاک نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی جو بات کی وہ 2 دائرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس آیت کریمہ میں پہلا حق اللہ کا، باقی 9 کے حق کس کے؟ بندوں کے، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ اس چارٹر نے کیا کیا ہے، ایک بنیادی تبدیلی یہ کی حقوق کے دائرے میں کہ حقوق اللہ کو نکال دیا۔
حقوق اللہ کو نکال کر حقوق العباد کی بنیاد پر یہ سارے غلط یا صحیح جو بھی ہے، لیکن بنیادی تبدیلی کیا کی کہ حقوق کے دائرے میں سے حقوق اللہ کو نکال دیا۔ یہ انسانی حقوق کے چارٹر کا پہلا تعارف یہ ہے کہ حقوق اللہ کو الگ کر کے حقوق العباد کی بنیاد پر انہوں نے حقوق کا چارٹر پر دیا۔ اچھا، اب اس چارٹر کو 75 سال ہو گیا۔ اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے والی تنظیمیں عالمی کسی پر بھی مطمئن نہیں ہیں، نہ امریکہ پر، نہ چین پر، مسلمان ملکوں میں تو ہمارے حقوق رائج ہی نہیں ہیں۔ یہ شکایات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ لیکن دوسرا فرق میں عرض کر رہا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو اسلامی تصور ہے، یہ کس نے ترتیب دیا ہے؟ اللہ نے، بنانے والے نے۔ اور انسانی حقوق کا چارٹر کس نے ترتیب دیا ہے؟ استعمال کرنے والوں نے۔ استعمال کرنے والے اپنے حقوق خود طے کریں گے تو کیا کریں گے؟ جنہوں نے ایک دوسرے کو خود ہی میں نے طے کرنا ہے، خود ہی میں نے عمل کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہی جو کچھ ہو رہا۔ جب میں نے اپنے ذمہ حقوق خود طے کرنا ہے، میں طے کروں یا اسمبلی طے کرے، انسانوں نے اپنی ذمہ داریاں خود ہی طے کرنی ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس فرق کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ 75 سال میں انسانی حقوق کے اس چارٹر پر بھی عمل نہیں ہو پا۔ حقوق اللہ تو گئے، حقوق اللہ تو ہم نے دائرے سے خارج کر، یعنی ہم نے سے مراد یہ دنیا کی سوسائٹی نے جو خود طے کیا تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ جس کے طے کرنے کا اختیار مجھے خود ہو اور اس کے رد و بدل کا اختیار بھی مجھے خود ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہ تو پہلا تو ہم نے نکال ہی دیا تھا، یہ بھی ناکام ہو گیا۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انسانی حقوق کی پابندی ہو رہی ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ انسانوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ انسان ہے۔ جانوروں کو بھی ایسے نہیں مارا جاتا جیسے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور انسانی حقوق کے چارٹر کی موجودگی، ان کے شیلٹر کی موجودگی میں نہیں، انسانی حقوق کے چارٹر کے شیلٹر میں، اس کی نگرانی میں وہ ہو رہا ہے، تو میرا کہنے کا مطلب کو ناکام ہو گیا ہے۔ آج میں لمبی بات کرنے کے بجائے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا نسل انسانی کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ دوبارہ واپس جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ملاپ پہ واپس جائیں؟ جب تک اللہ کا خوف ذہنوں پر نہیں ہوگا، نہ کوئی حق ادا ہوگا، نہ کوئی ذمہ داری پوری ہوگی۔ انسانی نفسیات کیا ہے؟ حقیقت فطرت بھی یہی ہے۔ اللہ پاک ہر جگہ اتقوا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سینکڑوں اتقوا اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو ذمہ داریاں بھی پوری ہوں گی، اللہ کا ڈر ہوگا تو حقوق بھی پورے ہوں گے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، نہ ذمہ داری پوری ہوگی، نہ حقوق پورے ہوں گے۔ یہ اللہ کو درمیان سے نکال کر جو حقوق کا چارٹر مرتب کیا تھا، آج 5 صدی کے بعد بالکل ہمارے سامنے وہ مکمل ناکام ہے۔ اس لیے میں آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن، یا سیمینار میں بھی یہ عرض کیا ہے، آج کے دن دنیا کے لیے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ یار واپس آئے، اللہ کی بندگی کی طرف کیا کرو، واپس۔ جب تک حقوق العباد حقوق اللہ کے نگرانی میں نہیں ہوں گے، جب تک انسانوں کے اعمال اللہ کے تقویٰ کے دائرے میں نہیں ہوں گے، جب تک انسانی اعمال قیامت کے خوف کے دائرے میں نہیں ہوں گے، ان میں کبھی توازن نہیں آئے گا۔ اللہ کا خوف، قیامت کا ڈر، تقویٰ، یہ بیلنس پاور ہے، یہ توازن پیدا کرتی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے آج چونکہ انسانی حقوق عالمی دن ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہوگا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ملاپ کی طرف، ہمیں واپس جانا ہوگا
आसमानी तालीमात की तरफ। और ये जो इंसानी हकूक़ के चार्टर की नाकामी है, इसकी नाकामी का एतराफ़ करते हुए हमें अल्लाह रसूल के अहकाम की तरफ वापस जाना होगा। इसके बगैर ना इंसानी हकूक़ पूरे हो सकते हैं, ना ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो सकती हैं, ना कोई और काम हो सकता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही तो बात करनी प्रोग्राम क्या करना अस्सलाम वालेकुम। पता क्या हाल है? चल रहा है लाख जी। मैं